الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے میں نے توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت پر بات کی تھی۔ آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو توحید جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے کیا گیا، جس کی اہمیت کو اور جس کی فضیلت کو آپ نے سنا، اس توحید کو ہم مضبوط کیسے کریں، اس توحید کے اندر مزید پختگی کیسے پیدا کریں۔ لہٰذا اس مناسبت سے آج کے درس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توحید کو پختہ کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں۔ توحید کے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ خصوصیت حاصل، اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہماری توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے مثل ہو گئی تو ایسی صورت میں ہماری وہ توحید کامل توحید ہوگی اور پختہ اور مضبوط توحید ہوگی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ایک انسان اپنی توحید کو اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ کی توحید میں، اللہ کی توحید کو قائم کرنے میں اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء عقیدہ نے بہت لمبی گفتگو کی ہے اور بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کل ملا کر 5 چیزیں ہیں یا 5 اسباب ہیں جن کو اگر انسان اختیار کر لے تو اس کی توحید کے اندر مضبوطی اور پختگی آ جاتی ہے۔ سلسلہ وار ہم ان اسباب کو یا ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز کہ جس کو اختیار کر کے ایک انسان مضبوط توحید والا ہو سکتا ہے وہ ہے یقین کامل اور مضبوط توکل اللہ رب العالمین پر۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل ہو، مکمل بھروسہ اور اعتماد ہو، چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، انسان کا توکل اللہ رب العالمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین پر جو توکل ہے اس میں نقص پیدا ہوگا تو انسان کی توحید میں نقص پیدا ہوگا، اور اگر اس توکل میں زیادتی پیدا ہوگی تو انسان کی توحید اللہ رب العالمین کے لیے مضبوط ہوتی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل تنہا تنہا امت تھے، اور آگے کہا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ اس کو بجا لانے والے تھے اور مکمل طریقے سے اس کی سب سے بہترین صورت میں بجا آوری کرنے والے تھے۔ اور کہا حنیفہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کا کیا معنی ہوتا ہے؟
علماء لکھتے ہیں کہ حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ مائل من الشرک الى التوحید ومائل من المعصیہ الى الطاعہ، کہ وہ انسان جو شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی جانب مائل ہوتا ہے، توحید کو لازم پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور معصیت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، در حقیقت وہی انسان حنیف کہلاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی شرک اور شرک کے تمام اقسام سے آپ بچے ہوئے تھے اور توحید کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا تھا، اور معصیت، گناہ، نافرمانی، اس کی تمام اقسام سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا اللہ رب العالمین کے فضل سے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تھے۔ اور کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کے اندر، ان کے دل کے اندر اور ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی توحید بوجہ اکمل موجود تھی، یعنی سب سے بہتر شکل میں اللہ رب العالمین کی توحید کو انہوں نے تھاما ہوا تھا۔ اس آیت میں کئی چیزوں کا بیان ہوا۔ پہلی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام قانت یعنی فرما بردار تھے۔ دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، بلکہ آپ کو معلوم ہے ان کی یہ دعا تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھنا۔ تو شرک سے مکمل طور سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کیا تھا، اور معصیت سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بھی وہ بہت کوسوں دور تھے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ انسان جس کی زندگی میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، در حقیقت وہی انسان توحید کو مضبوط کرنے والا ہے، اور اس کی توحید پختہ اور مضبوط ہے۔ اور اس سبب میں جس کا بھی بیان ہوا کہ توحید کو مضبوط کرنے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین پر توکل اور اللہ رب العالمین پر یقین ہے۔ اس معاملے میں انبیاء سے زیادہ مکمل عمل کرنے والا یا انبیاء سے زیادہ اللہ رب العالمین پر یقین اور توکل رکھنے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے، لہذا اس معاملے میں ان کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اور انسان کا توکل کیسا ہو یا توکل کا اعلیٰ درجہ کیسا ہو، اس کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے، یعنی نہ ان سے حساب لیا جائے گا اور نہ اس حساب پر مناقشہ کیا جائے گا۔ قیامت میں لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک تو وہ، تین قسمیں ہوں گی، ایک تو وہ کہ جن سے حساب لیا جائے گا اور اس حساب پر مناقشہ کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا تو کیوں کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من نوقش الحساب عذب، کہ جس سے حساب و کتاب کے متعلق پوچھ گچھ کر لی گئی کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم وہ لوگ کہ جن سے حساب تو لیا جائے گا لیکن مناقشہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ آپ نے یہی اعمال انجام دیے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس انسان سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور پھر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور تیسری قسم انہی لوگوں کی ہے، یہ 70,000 لوگ ہوں گے، اور حدیث کے اندر اس سے زیادہ کی تعداد کا بھی تذکرہ ہے اور وہ تفصیل الگ ہے، اس میں نہیں جاتے ہیں ابھی۔ تو تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ جن سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا، یعنی دوسری قسم میں حساب لیا گیا لیکن مناقشہ نہیں کیا گیا، اس قسم میں حساب ہی نہیں لیا جائے گا اور سیدھا بلا حساب و کتاب وہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، اختصاراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے انسان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ میرے لیے، مجھے پڑھ کر کے دم کر دیجئے، میرے لیے رقیہ کر دیجئے،
اور ولا یکتؤون، اور نہ ہی وہ لوگ کئی لگاتے ہیں۔ کئی ایک قسم کا علاج ہے جو آگ سے کیا جاتا ہے، کسی زخم پہ آگ میں کسی چیز کو ڈال کر گرم کر کے اس کو وہاں پہ سیکا جاتا ہے، تو اس کو یہ ایک طرح کا علاج ہے اور مفید علاج ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کئی یہ علاج آگ والا علاج نہیں کرتے، اور کہا ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں کرتے۔ بدشگونی آپ جانتے ہیں، کسی واقعے کی بنیاد پر یا کسی جگہ کی وجہ سے یا کسی وقت کو منحوس سمجھنا اور اس کی وجہ سے کسی کام سے رک جانا، تو اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ان 3 صفتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا وعلی ربہم یتوکلون۔ در حقیقت یہ لوگ ان تینوں امور کو انجام نہیں دیتے۔ کیوں؟ وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ توکل میں ان کا درجہ اتنا بڑا اور زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے انسان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھ پر پڑھ کر کے دم کر دیجئے، اور آگ والا علاج نہیں کرتے اور بدشگونی نہیں کرتے۔ یہاں ایک بہت بڑا شبہ ہے، اور اکثر لوگ اس شبہ میں پڑھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ وہ جو 70,000 لوگ ہوں گے وہ رقیہ طلب نہیں کرتے، کسی دوسرے انسان سے رقیہ کرنے کو نہیں کہتے، اور کئی والا جو علاج ہے، آگ والی جو علاج ہے وہ علاج بھی نہیں کرتے۔ ان دونوں میں اشکال ہے۔ البتہ تیسری جو چیز ہے کہ وہ بدشگونی نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو واضح ہے، بدشگونی شرک ہے۔ لیکن یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں، یہ بعض لوگوں کی حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور حلق سے نیچے نہ اترنے کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے بعض لوگوں کے متعلق کہا کہ انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی، تو کیا میں دوسرے لوگوں سے ان کے لیے رقیہ کرنے کا سوال کروں؟ کیا میں کسی دوسرے انسان سے کہہ سکتی ہوں بھائی آپ ان کو پڑھ کر کے دم کر دیجئے، ان کو رقیہ کر دیجئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہ روایت ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے پر آگ والی علاج کا جہاں تک تعلق ہے تو ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ شیخ البانی نے صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کو کوئی پریشانی تھی، تو آپ نے بذات خود یہ جو آگ والا علاج ہے یہ کیا تھا، خود سے آگ کو کسی چیز کو آگ میں گرم کر کے، اور وہ جو زخم والی جگہ تھی وہاں آپ نے سیکا تھا، جس کو کئی کا علاج کہتے ہیں، کافی اعتبر کئی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور آپ نے اجازت دی ہے، تو پھر یہ توکل کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو راجح بات معلوم ہوتی ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ حدیث کا صحیح معنی یہ ہے یا راجح معنی یہ ہے کہ یہاں در حقیقت اس معنی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو توکل کے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں وہ بغیر شدید حاجت کے نہ رقیہ کرواتے ہیں اور نہ یہ آگ والا علاج کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی بیماری کا علاج صرف رقیہ ہو اور کوئی دوسرا چارہ کار موجود نہ ہو، یا وہ جو آگ والی علاج ہے وہ علاج ہو اور کوئی دوسرا علاج موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں رقیہ کروانے سے اور اسی طریقے پر وہ جو علاج ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ بغیر شدید حاجت کے دوسروں سے نہیں کہتے کہ آپ مجھ پر پڑھ کر کے دم کر دیجئے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے خود کا رقیہ کرنا کہ انسان کیا خود پر پڑھ کر دم کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر روز رات میں معوذات کو پڑھتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اپنے ہاتھ میں پھونکتے اور اپنے پورے جسم میں اس کو پھیرتے، تو یہ رقیہ ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابیات کا عمل ہے۔ لہذا خود کا رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے سے آپ کہیں کہ آپ مجھے پڑھ کر دم کر دیں، تو بغیر شدید حاجت کے یہ توکل کے اگر منافی نہ کہہ لیں تو اتنا ضرور کہیں گے کہ توکل کا یہ بہت اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ لہذا وہ انسان
جو توکل کے میدان میں، توکل کے معاملے میں اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، یا اس کا توکل اللہ رب العالمین پر جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی توحید کے اندر اتنی زیادہ پختگی آتی ہے اور اتنی زیادہ مضبوطی آتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی، توکل اور یقین اللہ رب العالمین پر جتنا زیادہ ہوگا انسان کا، اس کی توحید اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے پر دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو اسی طریقے پر بجا لانا جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ توحید کو مضبوط کرنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب۔ ان امور کو جن کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے یا فرض قرار دیا ہے، ان کو انجام دینا یہ توحید کو مضبوط کرنے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب۔ اور دل کے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان۔ اور اعضاء اور جوارح کے اعمال میں سے، افعال میں سے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز۔ چنانچہ ان دونوں کے بعد بقیہ تمام عبادات آتے ہیں، فرائض اور مستحبات اور نوافل، جتنی عبادات ہیں، صدقہ کرنا، نوافل نماز پڑھنا، تہجد گزاری کرنا، اسی طریقے پر نفل روزے رکھنا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا واجبی طور پر حکم دیا ہے، ان کو بھی انجام دینا، اور جن کاموں کو کرنے کا واجبی طور پر حکم نہیں دیا لیکن اس کام کو ثواب والا کام قرار دیا ہے، یا اگر حکم دیا ہے تو اس حکم میں تھوڑی نرمی ہے، وہ کام واجب نہیں ہے لیکن وہ کام مستحب ہے، اس کو کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور وہ عبادت ہے۔ چنانچہ ان دونوں قسم کی عبادات کو انجام دینا اور ان دونوں قسم کے اوامر کو انجام دینا یہ توحید کو مضبوط کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، ان اللہ تعالی قال، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ولی کون لوگ ہیں آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، کہا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب جس چیز سے ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں جس کو میں نے بندے پر واجب اور فرض قرار دیا۔ اس کے بعد وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرائض کو، واجبات کو انجام دینے کے بعد پھر وہ بندہ نوافل میں لگتا ہے اور مستحبات میں لگتا ہے، یعنی وہ عبادات جو واجب نہیں ہے لیکن ان کو انجام دینا اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، وہ عبادت ہے، چنانچہ اس میں لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ نوافل میں لگتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آگے حدیث ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس ہاتھ سے وہ اپنے امور کو انجام دیتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا قول۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں لازماً اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے کیا؟ مومن کو موت دینا، کیونکہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کی لذت کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا یا دنیا سے محبت ہے، بلکہ موت کے اندر جو فطری تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے ہر انسان فطری طور پہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا کسی چیز کے کرنے میں سوائے مومن کو موت دینے کے، اس لیے کہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں مومن کو تکلیف دوں یا میری وجہ سے کسی مومن کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ یہ حال ہے کن لوگوں کا؟ جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ در حقیقت ولی کون ہے؟ جو توحید کے اعلیٰ درجے پر ہے اور جس کی توحید بہت زیادہ مضبوط اور پختہ ہے، وہی انسان ولی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا ولی وہ ہے جو واجبات کو، فرائض کو انجام دیتا ہے اور ساتھ ساتھ مستحبات کو، نوافل کو انجام دیتا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز واجبی امور، اور وہ امور ہے جن کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، اور پھر ان کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ ان عبادات کا ہے جن کو اللہ نے فرض یا واجب نہیں قرار دیا لیکن وہ عبادت ہیں، ان کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور جب بندہ ان دونوں چیزوں کو انجام دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس انسان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرنے لگتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسری اور تیسری چیز ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی چیز یا چوتھا سبب جس کو اختیار کر کے انسان اپنی توحید کو مضبوط کر سکتا ہے وہ ہے حرام کردہ امور سے اجتناب کرنا۔ اور سب سے بڑا محرم کیا ہے؟ حرام کردہ امور میں پہلے نمبر پہ کون سی چیز آتی ہے؟ الشرک، شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، چاہے وہ ربوبیت میں ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا، کوئی یہ کہے کہ بارش اللہ کے علاوہ کوئی اور برساتا ہے، یا اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، کوئی کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دے، مثلا کوئی انسان قبر پہ جا کر قبر والے سے دعا کرے، یہ شرک ہے۔ یا اللہ رب العالمین کے جو نام ہے جو خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور جو اللہ کی صفات خاص ہے اللہ کے ساتھ، ان کو کسی اور کے لیے بھی قرار دینا، مثلا اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی، کوئی انسان کہے کہ فلاں انسان ہے اس کو بھی اونگ نہیں آتی، تو یہ بھی شرک ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو حرام کردہ امور میں گنی جائے گی، شمار کی جائے گی، وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز آتی ہے، چوتھی چیز کیا تھی؟ وہ امور جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، یعنی ان کے کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ پانچویں چیز وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن ان چیزوں کو کرنا پسندیدہ نہیں ہے، ان چیزوں کو کرنا پسندیدہ نہیں ہے، یا شریعت میں ان چیزوں کو منع تو کیا گیا لیکن اس ممانعت میں ایسی سختی نہیں ہے کہ اگر انسان اس چیز کو انجام دے دے تو گنہگار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مکروہ، شرعی اصطلاح میں مکروہ کہتے ہیں ایسا عمل کہ جس کو ناپسند کیا گیا ہے، جس کے انجام دینے کو، لیکن اگر کوئی انجام دے دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المکروہ عند اہل العلم هو الذي ينبغي ترکہ، کہ مکروہ اہل علم کے نزدیک وہ چیزیں ہیں جن کا نہ کرنا بہتر ہے اور افضل ہے، ولیکن لا یأثم من فعلی، لیکن اگر کسی نے انجام دے دیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اور مثال کے لیے شیخ ابن باز کہتے ہیں بطور مثال عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا بغیر کسی حاجت کے اور دینی علوم کے علاوہ، مثلا طالب علم جو ہوتا ہے عام طور سے وہ عشاء کے بعد مذاکرہ کرتا ہے، دن بھر جو اس نے پڑھائی کی ہے اس کا وہ مراجعہ کرتا ہے، ریویژن کرتا ہے،
تو اس کو چھوڑ کر کے، اور اس کے علاوہ بھی اگر انسان کو حاجت ہے تو اس حاجت کو چھوڑ کر کے بغیر کسی ضرورت کے عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ ناپسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں. اور حدیث وارد ہوئی ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن وہ جو ممانعت ہے وہ ممانعت حرمت والی نہیں ہے. ممانعت ہے لیکن ممانعت حرمت والی ممانعت نہیں ہے. اگر انسان گفتگو کر لے بغیر کسی حاجت کے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ عمل یعنی عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اور شریعت کی روشنی میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی طریقے پر مکروہ عمل کی ایک دوسری مثال نظر ماننا. نظر ماننا، کوئی انسان کہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 100 روپیہ صدقہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر ماننا. تو نظر ماننا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. سنن النسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نظر ماننے سے، لیکن کیا کوئی انسان نظر مان لے تو اس نظر کو پورا نہ کرے؟ ضرور پورا کرے. اگر آپ نے نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن ابتداءً نظر ماننا یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا دل اس عمل سے معلق ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ امتحان میں پاس نہیں ہوئے تو آپ صدقہ نہیں کریں گے. گویا آپ نے عبادت کو اپنے امتحان سے معلق کر دیا، مشروط کر دیا. اس لیے اہل علم نے اور شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی مانے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہ ماننا بہتر ہے، نہ ماننا، نظر نہ ماننا یہ بہتر ہے. تو یہ دو مثال ہوئی. پہلی مثال عشاء کے بعد بغیر کسی حاجت کے گفتگو کرنا اور نظر ماننا، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں لیکن مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں. چنانچہ توحید کو مضبوط کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان ان چیزوں سے رکے، ان چیزوں کو انجام نہ دے جن کا انجام دینا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. اسی طریقے پر آخر چیز جو توحید کو مضبوط کرنے کے اسباب میں شمار کی جاتی ہے وہ ہے فضول المباحات کو ترک کر دینا. فضول المباحات کس کو کہتا ہے؟ مباح کہتے ہیں وہ چیز جس کے کرنے سے انسان کو ثواب نہیں ملتا اور جس کے چھوڑنے سے انسان کو گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. لہذا وہ چیز کہ جس کے کرنے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو آپ کے فائدے میں یا آپ کی زندگی میں، آپ کے معمول میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو کہتے ہیں فضول المباحات، ایکسٹرا چیزیں. مثلا انسان دوست کے ساتھ بیٹھ کر کے گپے لڑا رہے، یوں ہی وقت کا ضیاع ہے. کیا اس گفتگو سے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس بات میں، اس مجلس میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس کو ثواب مل رہا ہے؟ نہیں. بلکہ توحید کو مضبوط کرنے میں ایکسٹرا جو مباح چیزیں ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چھوڑنا اس لیے شمار کیا گیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں انسان کو ان چیزوں کی جانب لے جائے جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. مثلا ایک انسان اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر کے بیکار کی گفتگو کر رہا ہے، ممکن ہے اس گفتگو میں منہمک ہو جانے کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، یا اس مجلس میں گفتگو کرتے کرتے کسی کی عیب جوئی شروع ہو جائے، کسی کی غیبت شروع ہو جائے. چنانچہ توحید کو مضبوط کرنے میں یہ شامل ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کیا کہا کہ انسان کے اچھے اسلام میں سے یہ ہے، پہلے الفاظ پہ غور کیجیے، کہا یہ نہیں کہا کہ انسان کا اچھا اسلام یہ ہے،
بلکہ اس کے اور بھی اسباب ہیں جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا. تو ان میں سے ایک سبب انسان کا اسلام اچھا ہے، اس بات پر یہ دلیل ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شریعت اور دین کے معاملے میں اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ممکن ہے دنیا کے معاملے میں کوئی فائدہ ہو، لیکن وہ ایکسٹرا فائدہ ہوگا، اس کی جو ضروریات ہے زندگی کی اس میں اس کا شمار نہ ہو. تو وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، اگر اس کو انجام نہ دے تو اس کی زندگی چلے گی. یعنی یہ سمجھیے کہ مباح کی دو قسمیں. پہلی وہ قسم کہ جس کے انجام نہ دینے سے زندگی میں اثر پڑ سکتا ہے، انسان محتاج ہو سکتا ہے. دوسری وہ چیز جس کے انجام نہ دینے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس کو فضول المباحات کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں صرف فضول چیز کہتے ہیں. فضول چیز تو فضول چیزوں سے مسلمان کا بچنا اور فضول چیزوں کو ترک کر دینا یہ اس کی توحید کو مضبوط کرنے میں معاون ہے اور مددگار ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم کریں، اور بالخصوص توحید الوہیت کو قائم کریں. توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. گویا زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کی اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، جن چیزوں کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے ان کو انجام دینا، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا. اور عبادت میں اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا اگر یہ صورت نہ پیدا ہو تو کم از کم یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ رب العالمین ضرور تم کو دیکھ رہا ہے. اور وہ انسان جو اس قدر منہمک ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور توحید الوہیت کا قیام بنا لے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے گا جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العالمین کی عبادت سے نہیں، جن چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جن چیزوں کا تعلق اللہ کی توحید سے نہیں ہے. انسان جو اللہ کی عبادت میں منہمک ہوگا، اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا، توحید الوہیت کا قیام اس کی زندگی کے مقصد میں شامل ہوگا، وہ انسان ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے گا جو چیزیں توحید الوہیت سے متعلق نہیں ہے، توحید سے متعلق نہیں ہے، اللہ کی عبادت سے متعلق نہیں ہے، شریعت اسلامیہ سے متعلق نہیں ہے، اور اسی کو فضول چیزیں کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے اچھے اسلام کی دلیل ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کا تعلق اس انسان کے دین سے، اس انسان کی شریعت سے نہیں ہے، اس انسان کی زندگی پر جس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. فضول چیزیں، گرچہ ان چیزوں کو انجام دینے میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ توحید کو مضبوط کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جس کا کرنا اس کے لیے جائز تھا، لیکن ان چیزوں کو کس لیے چھوڑا؟ تاکہ ان اوقات میں ان چیزوں کو انجام دے جس کے لیے اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ اس انسان کے اچھے اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان فضول چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اس لیے کہا گیا کہ اسلام واجبات کو انجام دینے کا تقاضا کرتا ہے،
اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے. اور جب انسان ان چیزوں کو انجام دے گا جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ اس میں مشغول ہو جائے گا. اور جب وہ ان چیزوں سے رکے گا جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے سے منع کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی کا مقصد شریعت اسلام، شریعت اسلامیہ اور اللہ رب العالمین نے جو نظام زندگی کے لیے اتارا ہے اس کے مطابق گزارنا ہوگا. لہذا وہ چیزیں جو اس مقصد سے خارج ہوں گی وہ اپنے آپ نکل جائیں گی، اور نتیجے کے طور پہ وہ مکروہ چیزوں کو چھوڑ دے گا، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو فضول ہیں اس سے بھی وہ انسان کنارہ کش ہو جائے گا، اپنی زندگی کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا. نتیجے کے طور پہ وہ انسان توحید کے معاملے میں اعلیٰ درجے پہ چلا جائے گا اور اس کی توحید میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آخری مثال ہے، میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھائی کریں، بے وجہ پڑھائی کرتے ہیں. جتنی روزی چاہیے اتنی روزی حاصل کرنے کے لیے اگر انسان دنیاوی علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. لیکن کوئی انسان صرف شوق کی وجہ سے پڑھتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پڑھائی کرنے میں کیا حرج، ان لوگوں کو حرج معلوم ہونا چاہیے کہ حرج ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ 11ویں صدی کے ایک عالم ہے امام الزرقانی رحمہ اللہ، جنہوں نے موطا کی شرح لکھی ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ان علوم کو سیکھنا جن علوم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علوم کو سیکھنا جن علوم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فضول چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے. مثلا کوئی انسان ہندوستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں اس کو اردو کی ضرورت ہے، اردو زبان کی، عربی زبان کی ضرورت ہے اس لیے کہ شریعت عربی میں ہے، ہندی کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں کی جو راشٹر بھاشا ہے، قومی زبان ہے وہ ہندی ہے، انگلش کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل زبان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس انسان کو فرینچ لینگویج کی ضرورت ہے؟ کیا اس انسان کو چائنیز لینگویج کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ سیکھتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں. پوچھیں گے آپ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ شوق ہے فرینچ سیکھنے کا. کیا کریں گے سیکھ کر؟ کیا اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ کی دین اور دنیا میں اس سے آپ کو کوئی منافع ملتا ہے؟ کچھ نہیں، شوق کی وجہ سے سیکھتے ہیں. امام الزرقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان علوم کو سیکھنا جن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فضول چیزوں میں سے. لہذا فضول چیزوں کو ترک کرنا یہ توحید کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور وہ انسان جو فضول چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارتا ہے اس انسان کی توحید مضبوط ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ 6 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، اگر انسان ان 6 چیزوں پر التزام برتے، مضبوطی سے ان کو پکڑے رہے تو اس کی توحید مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے. پہلی چیز اللہ رب العالمین پر مکمل یقین اور اعتماد. دوسری چیز جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا واجبی طور پر ان کو انجام دینا، اور جن چیزوں کو کرنے کا واجبی طور پر انجام نہیں دیا گیا، کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مثلا جو عام نوافل عبادات ہیں، روزہ ہو یا صدقہ ہو یا نماز ہو، ان کو بھی انجام دینا اسی طریقے پر. تیسری چیز، چوتھی چیز ان امور سے بچنا جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان امور سے بھی بچنا کہ جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے گرچہ وہ حرام نہیں ہے. اور چھٹی اور آخری چیز وہ چیزیں جو فضول چیزیں ہیں گرچہ ان کے کرنے نہ کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اور نہ کریں گے تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی
ثواب سے اس کا کوئی تعلق ہے، ان چیزوں سے بھی اپنی زندگی کو پاک کرنا. یہ تمام چیزیں یا یہ اسباب ایسے اسباب ہیں، اگر انسان نے ان کو اختیار کر لیا تو نتیجے کے طور پہ اس انسان کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پر اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے اور اس کی توحید کے اندر مضبوطی آتی ہے. اس کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت بن جاتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا ولی بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے. اور وہ انسان جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ من عاد ولی، یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں. کہا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور وہ انسان جس کی زندگی کا مقصد توحید کا قیام ہوتا ہے، وہ جب اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. جب اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہے. اور جس سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائے، کیا اس انسان سے زیادہ کامیاب انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام اسباب پر التزام برتنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یقین میں، توکل میں، ہمارے یقین اور توکل اور اعتماد میں مضبوطی پیدا کرے. جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی توحید کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.